آخر کیا وجہ ہے کہ کچھ دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں خاص طور پر کہ جو امریکہ ہے وہ اپوزیشن جماعتوں پر خاصا مہربان دکھائی دے رہا ہے؟ کیا اس کی وجہ یہی ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کے ایبسولوٹلی ناٹ اور ان کے سرد رویے کی وجہ سے اور ان کے کھل کے بیانات دینے کی وجہ سے اب امریکہ پی ٹی آئی کی حکومت سے تمام تر امیدیں ختم کر چکا ہے اور اس لیے اب وہ دوبارہ سے اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے یا پھر یہ معمول کی ملاقاتیں؟ جو یہ امریکہ جیسے ملک ہوتے ہیں نا وہ خاص طور پہ ایشیا، ساؤتھ ایشیا اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں نا بڑا اس بات کو فیسینیٹ کرتے ہیں اور بڑا خوش ہوتے ہیں اور اس کا بڑا پرائیڈ لیتے ہیں کہ ہم وہاں کی جو خواتین پولیٹیشنز ہیں ان کو ہم بڑا سپورٹ کرتے ہیں، ہم ان کے لیے بڑی آگے بڑھ کے کام کرتے ہیں۔ اب یہ جو دونوں ملاقاتیں ہوئی ہیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ نہ شہباز شریف کی خواہش پہ ملاقات ہوئی ہے اور نہ مریم نواز کی۔ ان ملاقاتوں کی خواہش خود امریکی جو ہے محکمہ خارجہ اور یہ جو ان کے ہیں کونسل جنرل ہوئے ان کی طرف سے یہ کی گئی تھی، لہٰذا یہ نہیں ہے کہ ان دونوں نے الگ الگ ملاقاتوں کا مطالبہ کیا، ان دونوں نے ان سے الگ الگ ملاقاتوں کا کیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ میاں شہباز شریف سے انہوں نے ملاقات کی بطور اپوزیشن لیڈر اور بطور صدر پاکستان مسلم لیگ نون، اور مریم نواز سے انہوں نے ملاقات کی جیسا میں نے کہا کہ ایک وہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسی پولیٹیشین اپوزیشن میں جو سمجھتے ہیں کہ پاکستانی سیاست میں فیوچر میں ان کا ایک رول ہے، تو اس طرح سے یہ دونوں کو ساتھ بٹھا کے بھی تو ملاقات ہو سکتی تھی، تب بھی وہ خواتین کو سپورٹ کر سکتے تھے، اس میں کوئی الگ ملاقات کی کیا ضرورت تھی؟ مسئلہ یہ کہ یہ تو ملاقات کرنے والے کی اپنی مرضی ہے نا کہ وہ الگ اس نے یہ مرضی اسی لیے اپلائی کی، اسے پتا ہوگا یہ دونوں ایک ساتھ کھل کے بات نہیں کریں۔ نہیں ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، آپ کی بات کو یکسر رد نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ تو ہو سکتا ہے نا۔ دیکھیں جیسے آپ اختلاف کی بات کر رہی ہیں، یہ اختلاف میں خود کہتا ہوں کہ اختلاف رائے موجود ہے، ٹھیک ہے، تو امریکی بھی یہ چاہتے ہوں کہ دونوں سے الگ الگ ملاقات کر کے کھل کے ان کی بات سنی اور سمجھی جا سکے۔ چلیں ہلالے صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، ہلالے صاحب ذرا ڈپلومیٹ بھی رہے ہیں، ظاہر ہے ان چیزوں کو زیادہ باریکی سے سمجھتے ہیں۔ ہلالے صاحب آپ عمران صاحب کے موقف پہ کیا کہیں گے کہ بحیثیت خاتون ان سے الگ ملاقات کر کے ان کو امپورٹنس دینے کے لیے ایسا کیا گیا، یا پھر ایسے ہی ہم بال کی کھال اتار رہے ہیں، ایسی کوئی خاص بات ہے نہیں ہے، بس جنرلی انہوں نے دونوں سے ملاقات کر لی کہ یہ دونوں پرومیننٹ لیڈرز ہیں تو چلو دونوں سے ملاقات الگ الگ کر لیں؟ اس کی ٹائمنگ دیکھیں آپ، اس ملاقات کی، یہ اس وقت جا کے اس سے ملی ہے جب گورنمنٹ اور اداروں کے درمیان کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہا ہے، اس وقت گئی ہے چن کے یہ موقع۔ دوسری بات، کیسے گئی؟ اس نے یہ اپوائنٹمنٹ شیڈیول کیا پہلے مریم کے ساتھ۔ بھائی اگر آپ پریزیڈنٹ لیڈر آف دی اپوزیشن کو ملنا چاہتے ہیں تو چلیے آپ لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ پہلے شیڈیول کریں، اس کے بعد اس میٹنگ میں آپ کے پاس فارمر پرائم منسٹر ہے، بڑا سینئر ممبر ہے، نہیں، مگر آپ پہلے مریم کی کنوینئنس پوچھتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کا کنوینئنس پوچھتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اور ویری ہائی پروفائل وزٹ کہ امریکہ بہادر جو ہے ایسے موقع پہ ہاتھ بڑھا کے گھر سے نکل رہا ہے ان لوگوں کو ملنے جو شدید زہریلے دشمن ہیں گورنمنٹ کے۔ تو دیکھیے یہ ایک بہت بڑا میسج ہے۔ اب اس کو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ آفیشلی جا کے مریم کو ملے، پرائیویٹلی جا کے مریم کو مل سکتی تھی، لاہور میں تھی، اگر وہ یہ کہنا چاہتی تھی کہ میں آپ کو پرائیویٹلی آ کے ایک وزٹ، یہ آفیشلی گئی ہے اکمپنیڈ بائی جو اس کے جو لوگ ہیں وہ جو کونسل جنرل جو ہے لاہور میں۔ اور ویسے بھی اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے ویسے بھی جو شہباز شریف صاحب ہیں ان سے اور بھی ملکوں کے لوگ ملتے رہتے ہیں، ان کی ملاقاتیں رہتی ہیں، تو وہ شاید اتنا وہ نہیں تھا، لیکن اسپیشلی مریم کو جا کے ملنا، ان کا تو کوئی پبلک آفس نہیں ہے، تو یہ ایک بڑا میننگ فل ہے۔ ایگزیکٹلی یہی میں کہنا چاہتا تھا، بڑا اچھا آپ نے ایکسپلین کر دیا۔ اب دوسری بات، ہلو جی سر، یس کنٹینیو سر پلیز، لائن ڈراپ ہو گئی ہے لال صاحب کی، ان سے بات کرتے ہیں۔
لیکن عمران صاحب آپ کو بھی یہ ٹائمنگ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ لگ رہی ہے. اس سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں بلاول بھی امریکہ کے 2-3 چکر لگا چکے ہیں, امریکہ ان پہ بھی بڑا مہربان ہے, بڑی ان سے بات چیت ہوئی ہے, اور اب PMLN کی طرف بھی ان کی کافی لگ رہا ہے انٹرسٹ. تو یہ باقاعدہ میننگ فل ہے. بالکل میننگ فل ہے. ٹائمنگ جو ہے اس کی انتہائی امپورٹنٹ ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ دیکھیں کہ اس وقت کیا معاملہ چلے. امریکہ کے ساتھ آپ کے تعلقات پہلے جیسے گرم جوش نہیں رہے, آپ کی پہلے جیسی ان کے ساتھ دوستی نہیں رہی. دوسری بات یہ کہ آپ کہیں کہ ایبسلیوٹلی ناٹ, یا وہ کہیں کہ ڈو مور, یا جو بھی ہو, ان سب چیزوں کے باوجود افغانستان کو لے کے خاص طور پہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں اب سرد مہری آ چکی ہے. اب امریکہ جو ہے ایسے معاملات میں جب آفیشلی اس طرح سے اپوز کے ساتھ ان کے لوگ ملاقاتیں کریں گے تو حکومت پہ پریشر تو بڑھے گا. ایک طرف تو حکومت پہ یہ بڑا پریشر, اور یہ کہا جا رہا ہے مختلف حلقوں کی طرف سے کہ جی فون بھی نہیں کیا, امریکی پریزیڈنٹ نے فون بھی نہیں کیا. اب تو وہ چھیڑ بن گئی ہے. ہاں جی, یعنی ایک طرف آپ وزیر اعظم کی چھیڑ بنانا شروع کر گئے ہیں, فون نہ کرنا, اور دوسری طرف آپ اپوزیشن والوں سے خود مل رہے ہیں بڑی گرم جوشی کے ساتھ, کہیں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں اور کہیں بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں, ٹھیک, اور گھنٹوں ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. تو اس سے تاثر تو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور پھر تیسری بات یہ سب سے اہم میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں حکومتیں دیں اور حکومتیں توڑ دیں, دونوں میں امریکہ بہادر کا ہمیشہ نام لیا جاتا ہے, اور ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ امریکہ بہادر کی مرضی کے بغیر نہ حکومت یہاں پہ بن سکتی ہے اور نہ حکومت ختم ہو سکتی ہے. تو کیا یہ ملاقاتیں اس طرح کا بھی کوئی تاثر لیے ہوئے ہیں, یہ بھی بڑا اہم سوال ہے. لیکن ہلالی صاحب آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اب بھی وہی دور ہے اور اب بھی امریکہ اتنا ہی انفلوئنس اپنا استعمال کر سکتا ہے یہاں پر گورنمنٹس کو بنانے میں اور خراب کرنے میں, ختم کرنے میں, اور اس سے آپ کو یہی تاثر مل رہا ہے کہ دیٹ مینس کہ یہ سب خطرے کی گھنٹی ہے پرائم منسٹر عمران خان اور ان کی گورنمنٹ کے لیے. اچھا, آپ سے آپ کا سوال کا میں جواب بتاتا ہوں, مگر مجھے لیٹ می فنش مائی پوائنٹ. چلے اوکے کنٹینیو. اب یہ جو اس نے اس قسم کا رویہ ڈپٹی ایمبیسڈر نے جو رکھا ہے, یہ ایک سگنل کر رہی ہے. حالانکہ سنیے, کب ایک مثال دیں کہ ایک کانوکٹ کو کب آفیشلی ایک امریکن ریپرزینٹیٹو اس کا اعزاز, اس کو آنر کیا ہے by going and meeting him or her. صحیح. A convict. بالکل صحیح. کبھی نہیں. یہ ایک اور سائن ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں جو جو عمران خان کے خلاف ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم پرواہ نہیں کرتے ہیں. اگر ہمارا کوئی انڈیکیشن دینا ہے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. تو یہ دوسری بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں. اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک میسج ہے پاکستان کے پولیٹیکل سیناریو میں اسٹیبلشمنٹ کو کہ دیکھیے ایبسولوٹلی ناٹ کے ساتھ ہمارا کتنا نفرت ہے, ہم کتنا کھل کے بتانا چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ نو ڈیلنگز یا کم سے کم ڈیلنگز. اور ساتھ ساتھ اس نے کیا کہا, پرویز الہی کے پاس گئی اور پرویز الہی کے پاس جانے کے بعد ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ امریکہ آپ کا اسٹریٹجک پارٹنر بننا چاہتا ہے, نہیں بننا چاہتا ہے پاکستان میں, مگر ہندوستانیوں کو کہتی ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ براڈ بیس ریلیشن شپ نہیں چاہیے. یہ تو آپ وہ نائب وزیر خارجہ کی بات کر رہے ہیں نا, جو پہلے جو وزٹ کر کے گئی ہیں کچھ دن پہلے. ہاں, ٹھیک ہے. تو میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں. اور تیسری بات, اس کو جب پوچھا گیا, کس کو, یہ ڈپٹی ایمبیسڈر کو, لیڈی کو جب پوچھا گیا کہ بھئی وہ $70 ملین جو میشیل اوباما نے مریم کو دیا تھا, وہ مریم کو تحفہ نہیں دیا تھا, وہ مریم کے پاکٹ منی نہیں تھا, وہ پاکستان اور گرلز سکولنگ کے لیے دیا تھا, وہ کدھر ہیں؟ کوئی جواب نہیں. اور نہ مریم نے جواب دیا,
مجھے نہیں پتا اب نیب کا کیسز کیا ہے، لیکن اس پہ تو مزے کی بات ہے، وہ بات میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے ہلالی صاحب، آپ نے ابھی میرے کوشچن کو ایڈریس نہیں کیا، لیکن میں دوبارہ آتی ہوں، ذرا عمران صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، وہ ایڈ کر لیں. ہلالی صاحب جو ابھی فرما رہے تھے نا، میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات ایبسلیوٹلی ناٹ سے خراب نہیں ہوئے، یہ تو اس سے پہلے خراب ہو چکے تھے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب امریکہ میں الیکشن ہونے والے تھے اور آپ کھلا ٹرمپ کی حمایت کر رہے تھے، تو ان کا مخالف جب جیت کے آئے ہیں تو اس سے ان کا کیا نہیں، ہم کب ٹرمپ کی حمایت کر رہے تھے؟ عمران خان صاحب. تو عمران آپ کی گردن سے نہیں ہوتا، وزیر اعظم عمران خان صاحب تو کر رہے تھے. ہم نے مجھے ایسے ہی زیرو کر دیا ہے. آپ اور میں تو زیرو ہی ہیں، اصل تو حکومت کی وزیر اعظم کی بات نہیں، جنرلی ویسے ایک اینٹی ٹرمپ سینٹیمنٹ تھے پاکستان میں. میری گزارش سنیں، وہ اینٹی جو ٹرمپ سینٹیمنٹ تھے وہ عمران خان صاحب اور ان کے ساتھیوں کی طرف سے تھے. اب معاملہ یہ ہے کہ ایک تو عمران خان کی طرف سے نہیں تھے، وہ دوسرے لوگوں کی طرف سے تھے. معاملہ یہ ہے کہ جب آپ وہاں پہ اس طرح سے کریں گے، آپ یہ دیکھیں ایبسلیوٹلی ناٹ تو اب ہوا ہے، امریکہ کا تقریباً 1.5 سال ہو گیا یہاں سفیر نہیں ہے. جب وہ آپ کو مستقل سفیر نہیں بھیج رہے تو یہ بھی ایک طرح کی انڈیکیشن ہوتی ہے.